الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر صدق اللہ العظیم۔ سامعین ذی قدر، آج سورہ ہود کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر آیا، اس وجہ سے اس کو سورہ ہود کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت نوح، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت لوط علیہم السلام اور ان کی قوموں کا بھی ذکر اس سورہ مبارکہ میں قدر تفصیلاً ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ ہود اور اس جیسی جو صورتیں ہیں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، یعنی کہ ان میں اللہ نے جو عذاب نازل فرمایا، ان قوموں کی جو برائیاں تھیں، جو خرابیاں تھیں، ان کا ذکر کیا، ان کی وجہ سے جو عذاب نازل کیا گیا اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کا بہت زیادہ اثر لیا۔ ابتدا اس سورہ مبارکہ کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے اور اس کے بعد قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا گیا۔ فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتوں کو دلائل سے مضبوط کیا گیا۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر ایک ایسی ذات کی طرف سے تفصیل سے بیان کیا گیا جو حکمت کی مالک ہے اور جو ہر بات سے باخبر ہے۔ تو یہ اللہ کی جو دو صفات بیان کی گئیں کہ اللہ کی ذات ہر بات سے باخبر ہے اور اللہ کی ذات حکمت والی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کو حکمت کے ساتھ تدریجاً چھوٹے چھوٹے حصوں میں اس امت کے اوپر نازل کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر قرآن کریم صحابہ کرام کو سنایا۔ جو مشرکین مکہ تھے یا کفار تھے، ان کی ایک یہ عادت تھی کہ وہ بعض اوقات یہ بھی کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا بھی گوارا نہ کرتے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو راستہ بدل لیتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کسی کو دعوت دے رہے ہیں، قریب سے گزر رہے ہیں تو اپنے جو ہے نا وہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیتے کہ ہمیں دعوت نہ دینا شروع کر دیں۔ تو اس چیز کا ذکر کیا گیا، الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور، کہ یہ جو تم کپڑے دوہرے کر کے اور تم جو ہے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہو، اپنے سینوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہو تاکہ تم ان سے چھپ جاؤ، الا حین یستغشون ثیابہم، یاد رکھو جب یہ اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لیتے ہیں پھر بھی اللہ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یعلم ما یسرون وما یعلنون، جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، سب کی سب باتوں سے اللہ باخبر ہے، اللہ جانتا ہے ان کو۔ انہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تو وہ ذات ہے، یہ تو انسان باہر ہے، انسان اللہ تو کی ذات تو چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتی ہے، سینوں کے اندر جو راز چھپے ہوئے ہیں جو انسان اپنی زبان پر نہیں لاتا، اللہ کی ذات تو ان سے بھی باخبر ہے، اللہ کو تو ان رازوں کا بھی علم ہے۔ فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین، زمین کے اوپر چلنے والا کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ اللہ نے ہر جاندار، ہر چوپائے کا رزق وہ مقرر فرمایا ہوا ہے، اور صرف یہی نہیں کہ اس کے رزق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انتظام فرمایا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اس کا مستقل ٹھکانہ کیا ہے، اس کا عارضی ٹھکانہ کیا ہے، یہ بھی اللہ کی ذات خوب جانتی ہے۔ اللہ نے رزق کا انتظام بھی فرمایا اور رزق کے اسباب بھی پیدا فرمائے، اور ہر جاندار کو، ہر ذی روح چیز کو، ہر چوپائے کو اللہ ہی کی ذات رزق دینے والی ہے۔ انسان کی ایک عادت کا ذکر کیا گیا، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ انہو لیعوس کفور، اللہ فرماتا ہے جب ہم انسان کو کسی اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، کسی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں، پھر ہم اس سے وہ واپس لے لیتے ہیں تو وہ مایوس اور ناشکرہ بن جاتا ہے۔ انہو لیعوس کفور، مایوس بھی ہو جاتا ہے اللہ کی ذات سے اور ناشکرہ بھی بن جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور اللہ فرماتے ہیں جب ہم اسے کسی تکلیف کے بعد کسی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں، کسی آسائش کا مزہ چکھاتے ہیں، فرمایا پھر وہ کہتا ہے ساری برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں،
انہو لفرح فخور، اللہ فرماتے ہیں پھر اترا کر شیخیاں بگارنے لگتا ہے، پھر غرور اور تکبر کرنے لگتا ہے، پھر اکڑ کرنے لگتا ہے۔ پہلی یہ عادت بیان کی کہ اللہ کوئی نعمت دے پھر واپس لے لے، انسان ناشکرا بن جاتا ہے۔ فرمایا کوئی مصیبت میں ہو، اللہ اس مصیبت کو ختم کر کے آسائش میں مبتلا کر دے، آسائش دے دے انسان کو، انسان پھر اترانے لگتا ہے، انسان پھر غرور اور تکبر کرنے لگتا ہے۔ تو یہ دونوں صفات جو ہیں یہ بری ہیں، اللہ ہم سب کو ان دونوں صفات سے محفوظ فرمائے کہ ہم ناشکری کریں یا ہم غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جائیں۔ اس سے آگے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کی قوم کا ذکر کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ نوح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی لیکن ان کی قوم نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اور پھر اللہ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، پھر انہوں نے ان کو ڈرایا، ان کو دعوت دی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو گے تو تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان کی قوم کے سردار کہنے لگے ما نراک الا بشر مثلنا، کہ ہم تو نہیں دیکھتے، آپ تو ہماری طرح صرف ایک بشر ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو متبعین ہیں، آپ کی بات ماننے والے ہیں، وہ بھی کم حیثیت لوگ ہیں، اور انہوں نے اپنی ایک سطحی رائے قائم کر کے آپ کو جو ہے وہ نبی مان لی اور آپ کی باتوں میں آ گئے۔ تو اس طرح کی باتیں ان کے سرداروں نے کرنا شروع کر دی، قوم کے سرداروں نے۔ قرآن کریم میں جہاں بھی انبیاء کرام کی دعوت کا ذکر آتا ہے تو اس سے آگے جو ان کی قوم کا جواب آتا ہے، قرآن کریم اکثر مقامات پہ ان کے سرداروں کا ذکر کرتا ہے، جو اس قوم کی سرداروں نے کہا، اس قوم کی سرداروں نے کہا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جو قوم کے سردار ہوتے ہیں وہ اگر راہ ہدایت پہ آ جائیں، وہ اگر ہدایت پہ آ جائیں تو عوام الناس بھی ہدایت پہ آ جاتی ہے، اور اگر وہ غرور اور تکبر میں آ جائیں، وہ دعوت قبول نہ کریں، اچھائیاں نہ کریں، برائیوں سے نہ بچیں، تو پھر ساری قوم جو ہے برائیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور اگر وہ اچھائی کی طرف آ جائیں تو قوم کے لیے بھی اچھائیوں کی طرف آنا آسان ہو جاتا ہے۔ قالوا، پھر کہنے لگی ان کی قوم یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، کہ ہماری بہت بحث مباحثہ ہو گیا، بہت آپ نے دعوت دے دی، آپ جو ہمیں جس عذاب سے ڈراتے ہیں، فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، کہ آپ جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہیں، جو وعدہ کیا آپ نے وہ پھر وعدہ پورا کریں، ہمارے اوپر عذاب نازل کر دیا جائے۔ نعوذ باللہ، انہوں نے خود عذاب کا مطالبہ کیا۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ پھر نوح علیہ السلام کو وحی کی گئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اب جو لوگ آپ کے اوپر ایمان لانا تھا وہ لا چکے، اب اس کے بعد آپ کے اوپر کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، لہٰذا آپ ان کی باتوں پر کوئی صدمہ اور پریشانی نہ کریں، آپ کشتی ایک بنانا شروع کریں اللہ کی رہنمائی میں اور اللہ کے دیے ہوئے حکم کے مطابق۔ پھر جب انہوں نے کشتی بنانا شروع کی تو ان کی قوم کے سردار جب ان کے قریب سے گزرے تو سخروا منہ، تو نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے کہ یہاں پانی کہاں پر ہوگا جہاں پر اتنی بڑی کشتی چلے گی، اور کہاں اتنا دریا اور سمندر ہے کہ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، تو ٹھٹھا اور مذاق کرنے لگے۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، اڑا لو، کل ہم بھی دیکھیں گے جب تم اللہ کے عذاب میں غرق کر دیے جاؤ گے۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، اللہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ پھر اللہ کا حکم آ پہنچا، اللہ کا حکم مراد اللہ کا عذاب آ پہنچا، اور ان کے تنور جو ہیں وہ ابلنا شروع ہو گئے۔ تنور عربی زبان میں جس میں روٹیاں لگائی جاتی ہیں اس چولہے کو بھی کہا جاتا ہے، اور عام زمین کی سطح بھی اس سے مراد لی جاتی ہے۔ تو گویا کہ زمین سے پانی ابلنا شروع ہو گیا، اتنا زیادہ پانی، اتنا زیادہ پانی، دیکھتے ہی دیکھتے سارا علاقہ پانی میں ڈوب گیا، ساری زمین پانی میں ڈوب گئی۔ نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ جو ہے جانداروں کا جو ہے مذکر مؤنث کا ایک جوڑا وہ اس کشتی میں ساتھ سوار کر لیں۔ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب حکم دیا کہ پھر آپ کشتی میں بیٹھیں، نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے ساتھ ایک ایک جاندار کا جوڑا بھی ساتھ سوار کر لیں۔ پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام نے فرمایا وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، کہ اس کا چلنا بھی اللہ کے نام سے ہے،
اور اس کشتی کا لنگر انداز ہونا بھی اللہ کے نام سے ہے، اللہ کے حکم سے وہ کشتی چلی۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دعوت دی کہ تم بھی کشتی میں آ جاؤ۔ اب اللہ نے فرمایا تھا کہ جو صاحب ایمان لوگ ہیں وہی کشتی میں سوار ہوں گے اور ایک ایک جاندار کا جوڑا۔ تو یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اس کو ایک قسم کی دعوت دی کہ تم ایمان لاؤ اور کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ یا پھر نوح علیہ السلام کو اس کا علم نہیں تھا شاید کہ یہ شاید جو ہے وہ مسلمان ہے، کافر ہے، بلکہ وہ ان کا گمان یہ تھا کہ یہ مومن ہے۔ بہرکیف قرآن کریم میں یہ بات آتی ہے کہ اس نے کہا کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، تو نوح علیہ السلام نے فرمایا آج کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے حکم سے بچا سکے۔ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، پھر ایک موج آئی اور وہ اس کو پانی میں غرق کر دیا اس نے، اور وہ جو کہتا تھا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا یا بچ جاؤں گا وہ بھی نہ بچ سکا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو بھی دعوت دی تو وہ اگرچہ ان کا بیٹا تھا لیکن چونکہ وہ ایمان لانے والا نہیں تھا تو اللہ نے اس کو بھی غرق کر دیا۔ فرمایا وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ اللہ کا حکم تو پھر پورا ہوا اور عذاب ان پہ مسلط ہوا، پانی میں ساری زمین غرق کر دی گئی، سارے لوگ نافرمان جو تھے وہ غرق کر دیے گئے، اور جودی پہاڑ کے اوپر اللہ کے حکم سے وہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی تھی وہ رک گئی۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ کہا کہ یا اللہ آپ نے تو حکم ارشاد فرمایا تھا کہ آپ اور آپ کے اہل و عیال اور آپ کے ماننے والے وہ جو ہیں وہ بچ جائیں گے۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا انہو لیس من اہلک، وہ جو آپ کا بیٹا تھا وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، اس کے اعمال درست نہیں تھے، وہ نیک نہیں تھا، وہ پارسا نہیں تھا، وہ صاحب ایمان نہیں تھا۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا علم نہ ہو اس کا سوال نہ کیا کرو۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے اپنی عاجزی بیان کی، ربی انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ جس چیز کا مجھے علم نہیں ہے اس کے بارے میں آپ سے سوال کروں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور اے اللہ اگر آپ نے میرے اوپر رحم نہ کیا، اگر آپ نے میری بخشش نہ کی تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یہ نوح علیہ السلام کا یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اپنی گریہ وزاری کرنا ہے، دعا کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، یہ ہمیں ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام نے تو بظاہر اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ عیال کو بچا لیا جائے گا، اور نوح علیہ السلام نے وہی گمان کیا کہ شاید وہ بھی مومن ہے یا اسے ایمان کی دعوت دی، لیکن اس کے باوجود جب اللہ کی طرف سے تنبیہ فرمائی گئی تو فوراً اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ تو ہم بھی کوشش کریں کہ جب بھی ہم سے کوئی کوتاہی ہو، کوئی غلطی ہو، کوئی بھی ہمارے سے ایسا کام ہو جائے جو اچھا نہ ہو تو فوراً اپنے گناہ کا اقرار کریں، اپنی غلطی کا اقرار کریں اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیں۔ اس سے آگے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا ذکر ہے۔ قوم عاد عربوں کی ابتدائی جو ہے وہ ایک نسل تھی، اور یہ بڑے مضبوط قسم کے لوگ تھے، طاقتور قسم کے لوگ تھے۔ یہ یمن کے آس پاس جو ہے وہ آباد تھے۔ ایک تو یہ طاقتور تھے، دوسرا ان کو ایک ہنر یہ آتا تھا کہ یہ پہاڑوں میں جو ہے وہ غار جو ہے بنا کر وہاں پر رہا کرتے تھے، یعنی ان کے گھر جو ہے پہاڑوں کے اندر ہوا کرتے تھے۔ پہاڑوں کو کاٹنا تراشنا یہ ان کی خاص جو ہے وہ ایک خوبی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے یہ قوم گزری ہے، تو ان کا ذکر کیا گیا۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ میں تم سے کوئی اجر بھی نہیں چاہتا۔ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے قوم استغفار کیا کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیا کرو، بخشش طلب کیا کرو، مغفرت طلب کیا کرو۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ سے جب تم توبہ کرو گے، بخشش طلب کرو گے، معافی مانگو گے، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تمہارے لیے آسمان سے بارشیں برسائے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور اللہ تمہاری یہ جو اللہ نے تمہیں قوت دی اس قوت میں مزید اضافہ کرے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، مجرم بن کر منہ مت موڑ لینا۔
یعنی اللہ کی ذات پہ ایمان لے کر آؤ، اللہ کی توحید کے قائل ہو جاؤ، یہ جو تم اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہراتے ہو اس سے بچ جاؤ۔ بہرکیف انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا تو ان کا ذکر کیا گیا، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر اپنا جب اللہ کا حکم آیا پھر اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو عذاب سے بچا لیا، اور وہ جو قوم ہود تھی، قوم عاد تھی، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا۔ اس سے آگے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، ان کی قوم کو بھی صالح علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی لیکن وہ نہ مانے، پھر ایک معجزے کا انہوں نے مطالبہ کیا، اللہ نے ایک اونٹنی ان کے معجزے کے مطالبے کے اوپر جو ہے وہ پیدا فرمائی، لیکن انہوں نے اس اونٹنی کو مار دیا تو اللہ کے عذاب نے ان کو پھر پکڑ لیا۔ اس سے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے خوشخبری دی بیٹے کی، تو ابراہیم علیہ السلام اس سے خوش ہوئے، تو پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام فوراً ان کے پاس جو ہے بچھڑا جو ہے وہ بنا ہوا ایک لے کر آئے، لیکن انہوں نے نہیں وہ بچھڑا کھایا، تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ فرشتے ہیں، یہ عام انسان نہیں ہیں، کوئی بزرگ نہیں ہیں، بلکہ یہ فرشتے ہیں، اللہ کے مقرب فرشتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ہم آگے قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ ان کو ہم عذاب میں مبتلا کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان فرشتوں کا مقابلہ ہوا، فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلونا فی قوم لوط۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک قسم کی سفارش کی کہ ان کو کچھ مہلت دی جائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرمائی کہ بردبار تھے ابراہیم علیہ السلام، اواہ منیب، وہ آہیں بھرنے والے تھے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے والے تھے، اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرنے والے تھے، منیب، ہر وقت ہم سے لو لگانے والے تھے، ہر وقت اللہ سے لو لگانے والے تھے، ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہنے والے تھے۔ یا ابراہیم عارض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک، تو ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا گیا کہ ان پہ عذاب کا فیصلہ ہو چکا، اللہ کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اب ان کے اوپر عذاب آنے سے کوئی چیز جو ہے مانے نہیں ہو سکتی۔ پھر جب لوط علیہ السلام کے پاس وہ لوگ گئے تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے جب آئے تھے، یہاں سے جب اس طرف گئے تو ایک خوبصورت نوجوان بن کر لوط علیہ السلام کے پاس گئے۔ لوط علیہ السلام پریشان ہوئے کہ اب میری قوم کے لوگ جو ہیں وہ ان کو تنگ کریں گے، کیونکہ وہ ہم جنس پرست قسم کے لوگ تھے۔ تو بہرکیف لوط علیہ السلام نے ان کو بٹھایا، ان کا اکرام کیا فرشتوں کا۔ تو جب لوط علیہ السلام پریشان ہوئے تو فرشتوں نے بتایا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور ان کے اوپر اب عذاب آئے گا، آپ اپنے ماننے والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں، ان کے اوپر اب قریب اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس آ گئے کہ ان نوجوانوں کو ہمارے حوالے کیا جائے، وہ جو بے حیائی کا کام کرتے تھے، تو وہ جو ہے وہ اس نشے میں ایک مست وہ قوم حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچی۔ لوط علیہ السلام جب بستی سے نکل گئے تو اللہ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو بھی عذاب میں مبتلا کیا۔ فرمایا فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس زمین کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ فرشتوں نے یوں زمین کو اٹھایا آسمانوں کی طرف اور پھر یوں نیچے پٹخ دیا، اور پھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی، یہ دردناک عذاب ان کو دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی پوری دنیا میں سطح سمندر کے نیچے ترین جو زمین ہے وہ وہی زمین ہے، وہی جگہ ہے جو قوم لوط کی جگہ تھی، کہ اس کو اللہ کے فرشتوں نے اٹھایا اور واپس پٹک کے مارا تھا، تو اس کی سطح زمین جو عام نارمل ہے اس سے بھی نیچے ہے۔ تو یہ اللہ کا عذاب آج تک اس کی جو ہے ایک نشانی موجود ہے کہ اللہ کا عذاب اس علاقے کے اوپر آیا تھا۔ اللہ ہم سب کو اس بے حیائی کے کام سے، اور جو شعیب علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام، جتنی بھی برائیاں تھیں ان قوموں میں بنو اسرائیل کی، ان سب برائیوں سے محفوظ فرمائیں۔ اس سے آگے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ نے ان کو جب ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے دعوت دی، تو ان کے جو سردار تھے، قوم کے سردار، انہوں نے ان کی دعوت کو ٹھکرایا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ ان سے کہنے لگے قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء،
کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ ان سے کہنے لگے اے شعیب کیا آپ کی نماز کیا آپ کی عبادت آپ کو یہ حکم دیتی ہے کہ آپ ہمیں اس کام سے روکیں جو ہمارے آبا و اجداد کرتے ہیں، یعنی ہمارے آبا و اجداد بت پرستی کرتے آئیں، بتوں کو پوجتے آئیں، کیا ہم ان کو چھوڑ دیں اور توحید کی طرف آ جائیں؟ اور دوسرا یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، تو کیا آپ کی اس عبادت آپ کی نماز کی وجہ سے ہم اپنے مالی معاملات کو چھوڑ دیں کہ ہم ناپ تول میں کمی کرنا چھوڑ دیں؟ تو ایک نکتے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے یہاں پہ صلاۃ یعنی نماز کا ذکر کیا، عبادت کا ذکر ہے۔ جو جتنا انسان اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے اتنا ہی انسان شرک سے دور رہتا ہے، اتنا ہی انسان اعمال میں ناپ تول میں کمی، چاہے وہ ناپ تول میں کمی ہو یا باقی برائیاں ہوں، ان چیزوں سے دور رہتا ہے۔ اور یہ عبادت کرنا، نماز پڑھنا، یہ انسان کو بے حیائی سے، برائی کے، ہر قسم کے فتنے کے کاموں سے روکتی ہے۔ بہرکیف یہ انہوں نے ایک بات کی اور کہنے لگے انک لانت الحلیم الرشید، کہ آپ تو ہمیں ایسے لگتے ہیں کہ بہت عقل مند اور نیک چلن جو ہیں وہ انسان ہیں، یعنی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو دعوت تھی اس کے اوپر پھر وہ اس طرح کے تبصرے کیا کرتے تھے۔ فرمایا ولما جاء امرنا، پھر جب اللہ کا امر آ گیا، جب اللہ کا حکم آ گیا عذاب کا، نجینا شعیب والذین آمنوا معه برحمت منا، تو ہم نے شعیب علیہ السلام اور ان کے اوپر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا۔ واخذت الذین ظلموا الصیحۃ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین۔ اللہ فرماتے ہیں پھر وہ جو ظلم کرنے والے لوگ تھے، وہ جو شعیب علیہ السلام کی قوم کے سردار تھے، جو تاجر تھے، جو یہ نافرمان لوگ تھے، ان کو اللہ کے حکم سے ایک چنگاڑ نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے تھے۔ فرمایا کأن لم یغنوا فیہا، جیسے کبھی وہاں تھے ہی نہیں، بسے ہی نہ تھے۔ اللہ نے ایسی چنگاڑ ان کے، ایسا عذاب ان کے اوپر آیا، ان کے کلیجے، ان کے سینے پھٹ گئے، ایسا طوفان آیا کہ ان کے سارا نظام زندگی درم برم ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ ان کے اوپر عذاب مسلط کیا گیا، کأن لم یغنوا فیہا، جیسے کبھی وہاں وہ بسے ہی نہ تھے۔ فرمایا الا، یاد رکھو، بعدا لمدین کما بعدت ثمود، مدین کی بھی وہی بربادی ہوئی جیسی سمود کی بربادی ہوئی تھی۔ قوم سمود جیسے اپنے آپ کو طاقتور اور قوت والے سمجھتے تھے، اصحاب مدین بھی معاشی طور پہ اپنے آپ کو قوت والے اور طاقت والے سمجھتے تھے۔ اللہ نے ان دونوں قوموں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس سورہ مبارکہ میں پھر آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی توحید کا جو ہے وہ اظہار کیا۔ فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کے غیب کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جو بھی ہے غیب، جو بھی سامان ہے، وہ سب کا سب اللہ کے لیے۔ اس کو یاد دوبارہ کرنا۔ اور اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، کہ زمین و آسمان کا غیب وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اور ہر کام، ہر معاملہ اسی کی طرف لٹایا۔ الیہ یرجع الامر کل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف ہر کام لوٹ کر جاتا ہے، اسی کے حکم سے ہوتا ہے، اسی کی منشا چلتی ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کے کن سے سارے کام فیکون ہوتے ہیں۔ تو اسی اللہ کی عبادت کرو، وتوکل علیہ، اور اسی پہ بھروسہ رکھو۔ وما ربک بغافل عما تعملون، تم لوگ جو کچھ کرتے ہو تمہارا پروردگار اس سے غافل نہیں ہے۔ تو یہ ان قوموں کا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا اور ان پہ آنے والے عذابوں کا ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورہ مبارکہ نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم ان سے عبرت حاصل کریں، ہم ناپ تول میں کمی کرنا چھوڑ دیں، ہم بے حیائی کے ایسے کام جو اس میں قوم لوط مبتلا تھی یا کوئی بھی بے حیائی کا کام ہو اس سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ جو قوم عاد تھی جنہوں نے غرور اور تکبر کے نشے میں مست تھے، اس سم غرور اور تکبر کے نشے سے ہم بچنا شروع کر دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جنہوں نے نافرمانی کی، یعنی کہ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے اور پھر بھی وہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ 100 سے بھی کم لوگ تھے جو نوح علیہ السلام پہ ایمان لے کر آئے۔ تو یہ جو ہٹ درمی اور ضد ہے کہ 900 سال تک بھی بات نہ مانی، اللہ ہمیں اس سے بھی محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔